السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ کہ لوگوں، تم کو مال و اولاد کے زیادہ ہونے کی خواہش نے اللہ تعالیٰ کی یاد سے، ذکر سے غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم خبر میں جا پہنچے۔ گزشتہ درس میں، ہفتہ واری درس میں عذاب قبر کے تعلق سے قرآن مجید کی کئی آیتیں پیش کی جا چکی ہیں۔ آج کے درس میں چند حدیثیں بھی سن لیجیے، اور قبر کے عذاب کے بارے میں جو تصور اور یقین رکھنا ہے شریعت محمدیہ میں ہے، یہ پہلے کے لوگوں میں بھی رہا ہے۔ پچھلے شریعتوں میں بھی قبر کے عذاب پر یقین رکھنا یہ رہا ہے۔ انشاءاللہ حدیثیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن لیجیے، ابو داؤد کی روایت ہے۔ کہتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو دفنا کر فارغ ہوتے تو کچھ دیر کھڑے ہوتے اور فرماتے، فقال استغفروا لاخیکم، کہ لوگوں اپنی میت کے لیے جس بھائی کو تم لوگوں نے دفنایا، جس میت کو تم نے دفنایا، اس کے لیے استغفار کرو، ان کے گناہوں کے لیے اللہ سے معافی کی درخواست کرو۔ اور دوسری بات آپ نے کہے، وصلوا لہ التثبیت، اور قبر میں جو سوال جواب ہونے والا ہے، ہو رہا ہے، اس میں ثبات قدمی کی دعا کرو۔ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ، ابھی وہ سوال کیا جا رہا ہے، اس سے سوال کیے جا رہے ہیں۔ اس لیے دو باتیں فرمائیں کہ ان کے لیے گناہوں کی معافی مانگو، استغفار کرو، اور ساتھ ہی ساتھ ثبات قدمی کی دعا کرو کہ سوال جواب میں ثابت قدم رہے۔ آپ نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ اسی سوال جواب کے نتیجے میں اس کا رزلٹ ہوگا۔ اچھا جواب دے دیا تو اچھا، یا تو پھر اگر جواب غلط دیا تو پھر عذاب ہوگا، یہ عذاب کی دلیل ہے۔ اسی لیے آپ نے ثبات قدمی کی دعا کے لیے کہا، اپنے بھائی کی ثبات قدمی کی دعا کے لیے کہا، اور کہا کہ دعا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں اس تعلق سے ہے۔ ایک حدیث سنیے، یہ مسلم کی روایت ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے، وہ کہتے ہیں، ایک لمبی روایت میں ہے، کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی نجار کے ایک باغ میں ایک بار سوار تھے، ایک کھچر پر۔ کھچر گدھا اور گھوڑے کے بیچ کا جو ہوتا ہے اس کو کھچر کہتے ہیں۔ تو آپ ایک کھچر پر سوار تھے، کہاں پر؟ بنی نجار کے ایک باغ میں۔
ترجمہ ہی سنا دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھچر یعنی جس پر سوار تھے وہ بدکا بھڑک گیا، بدکنے لگ گیا، قریب تھا کہ آپ کو گرا دیتا، یعنی اتنا زور بھڑکا بدکا، ایسا لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک کچھ قبریں جن کی تعداد 6 تھیں یا 5 یا 4، راوی کہتے ہیں کہ جن قبروں کو آپ نے دیکھا وہ 6، 5 یا 4 یعنی اس تعداد میں تھیں۔ تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فرمایا ان قبر والوں کو تم میں سے کوئی جانتا ہے؟ 4، 5 جو قبریں تھیں ان قبروں کے بارے میں پوچھا کہ تم میں سے کسی کو پتہ ہے ان قبر کے تعلق سے کس کس کی قبر ہے؟ ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول میں جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان کا انتقال کب ہوا؟ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ ان کا انتقال کب ہوا؟ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ شرک کے دور میں ہی مرے ہیں، مطلب آپ نے جو اسلام کی دعوت دی اس سے پہلے ہی یہ لوگ مرے ہیں، حالت شرک میں ہی مرے ہیں۔ تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کا قبر میں امتحان ہو رہا ہے، آزمائش ہو رہا ہے، یعنی انہیں عذاب دیا جا رہا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اگر تم لوگ مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ قبر کا وہ عذاب تم لوگوں کو بھی سنا دے جو میں سن رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قبر کے عذاب کی آواز سنائی، آپ نے سنا جو عذاب ہو رہا تھا، کیا چلانا اور کیا کرنا، ان کے جو ساتھ سلوک ہو رہا تھا اس سے ان پر کیا گزر رہا تھا، اس کی آواز آپ کو سنائی گئی۔ اس لیے آپ نے کہا اگر تم لوگ وہ آواز سن لو تو اپنے مردوں کو دفناؤ گے نہیں، چھوڑ دو گے، دفنانا ہی چھوڑ دو گے، یعنی برداشت نہیں کر پاؤ گے تم لوگ۔ عذاب اگر سن لو گے، دیکھ لو گے تو اپنی ماں، اپنے باپ، اپنے بھائی کو دفناؤ گے نہیں۔ کیوں؟ اتنا خطرناک عذاب ہو سکتا ہے کیا؟ تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تم لوگوں کو بھی اللہ سنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، راوی کہتے ہیں کہ آپ نے ہماری طرف رخ کر کے فرمایا اور کہا دیکھو جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ آپ نے کہا جہنم کے عذاب سے تم لوگ پناہ مانگو۔ ہم لوگ کہنے لگے کہ ہم جہنم کے عذاب سے اللہ کے رسول پناہ مانگتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ کرام کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ پھر ہم لوگ قبر کے عذاب سے پناہ مانگنے لگ گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو، ان فتنوں سے جو کچھ ظاہر ہے کچھ چھپے ہوئے ہیں، یعنی ظاہر ہوں گے بعد میں، ان تمام فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ سے دعا کرو اور پناہ مانگو۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فتنوں سے پناہ مانگنے لگ گئے۔ ایک اللہ کے رسول ہم اللہ سے فتنوں سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں جو ان میں سے ظاہر ہیں جو چھپے ہوئے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا دجال کے فتنے سے پناہ مانگو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ تب ہم کہنے لگے کہ اللہ ہمیں
دجال کے عذاب سے بھی پناہ دے، اپنی پناہ میں لے لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں سے پناہ مانگنے کے لیے کہا اس میں قبر کے عذاب کے بارے میں بھی ہے، اور قبر کے عذاب کو آپ نے سنا اس روایت میں۔ آپ کو آواز سنائی گئی، کتنا خطرناک معاملہ ہوگا اور کیسی آواز ہوگی۔ نبی نے کہا اگر تم لوگ سن لو تو اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو۔ تو قبر کا عذاب اس حدیث میں ہے نا، یعنی عذاب کی شروعات یہیں سے ہو جاتی ہے، دفنانے کے بعد سے ہی شروع۔ اگر ہمارے اعمال برے ہوئے، اگر ہماری موت شرک پر ہوئی، خرافات و بدعات پر ہوئی، ہمارے اعمال درست نہ ہوئے، تو قبر کا عذاب، جہنم کا عذاب قبر سے ہی شروع، اور خطرناک عذاب ہوتا ہے، تھوڑا بہت نہیں۔ تبھی تو آپ نے کہا کہ اگر دیکھ لوگے یا سن لوگے، اگر اللہ سے ہم دعا کر دیں کہ تم لوگوں کو بھی اللہ سنا دے تو تم لوگ مردوں کو دفنانا بند کر دو گے، اس لیے میں یہ دعا نہیں کرتا۔ تو اس میں قبر کے عذاب کے تعلق سے پوری بات مکمل طور پر واضح دلیل موجود ہے۔ یہی نہیں، قبر کے عذاب کے تعلق سے یہودیوں کا بھی ایمان تھا۔ ایک روایت میں ہے، بخاری مسلم میں ہی روایت، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک یہودیہ کی قبر پر ہوا۔ اس کے اہل خانہ اس کے لیے رو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ لوگ اس پر روتے ہیں اور بے شک اسے اس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اسے قبر پر عذاب ہو رہا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میرے پاس ایک بار یہود مدینہ کی بوڑھیوں میں سے ایک یا دو بوڑھی عورت آئی، یہودیوں میں سے، ان کی عورتوں میں سے ایک یا دو بوڑھی عورتیں آئیں، اور انہوں نے کہا بے شک قبر والوں کو ان کی قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ وہ یہودی تھیں، لیکن انہوں نے تذکرہ کیا کس سے؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اس کا مطلب کہ یہودیوں کے عورتوں کے ساتھ آنا جانا، ملنا جلنا تھا مسلمان عورتوں کی، کیوں؟ تبھی تو انہیں نصیحت کر سکتی ہیں، دعوت دے سکتی ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہماری پڑوسی اگر یہودی ہے، مشرک ہے تو آنا جانا نہیں کرنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جیسے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہمارے یہاں آئیں، ان یہودی عورتوں نے آ کر کہا کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، بات گفتگو کے دوران کہا کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے انہیں جھٹلا دیا، بولے نہیں، قبر کا میں عذاب کیا ہوگا؟ یعنی اس کا مطلب کہ اس وقت تک عائشہ کو معلوم نہیں تھا۔ کہہ رہی ہیں میں نے انہیں جھٹلا دیا، تو وہ دونوں چلی گئیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے گھر، تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہودیوں کی دو عورتیں آئی تھیں، انہوں نے کہا کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے سچ کہا، صحیح کہا۔ یہ شروع دور کی بات تھی، تو آپ نے کہا کہ یہ صحیح کہا انہوں نے، قبر میں عذاب ہوتا ہے، بے شک انہیں عذاب ہوتا ہے، جسے تمام چوپائے جانور سنتے ہیں۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ قبر کے عذاب کو چوپائے جانور، سب کے سب چوپائے جانور سنتے ہیں، خالی انسان نہیں سنتا ہے، انسان اور جن نہیں سنتا ہے، جانور سنتے ہیں۔ کبھی کبھار کچھ جانور کبھی کان لگاتا ہے زمین پر، بہت چلاتا ہے، بہت چلاتا ہے، کان پر زمین لگاتا ہے اور بہت چلاتا ہے، انہیں عذاب سنائی دیتا ہے جانوروں کو۔
کتوں کو خاص طور سے دیکھیے گا، کبھی کبھی وہ نیچے منہ کرے گا اور خوب چلائے گا، بسا اوقات ان کو ضرور سنائی دیتا ہوگا۔ تو آپ نے اس حدیث میں کہا کہ یہودیوں میں بھی یہ ایمان تھا، یہودیوں کے اندر بھی یہ تصور تھا، وہ بھی مانتے تھے کہ ہاں قبر میں عذاب ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایسا عقیدہ ہے قبر پر عذاب کا، ایمان ایسا ہے، عقیدہ ایسا ہے، اگر آدمی یہ یقین نہیں رکھے گا تو مشکل ہے، پھر تو آخرت کا بھی وہ انکار کر جائے گا، پھر موت کے بعد کیا ہوتا ہے، کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، تو پھر اعمال بھی ان کے اچھے نہیں ہوں گے۔ اس لیے عالم برزخ پر ایمان اور خصوصاً قبر میں عذاب ہوتا ہے، اس بات پر یقین ہونا ہی چاہیے، مکمل طور پر ہونا چاہیے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بخاری میں ہے، اور بھی مسلم میں بھی اور حدیث کی کتابوں میں ہے، کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی کی ایک بار موت کا واقعہ آیا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کیا سنا؟ کہ ایک بار آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کی موت کا وقت آیا۔ کب کے آدمی کی بات ہے یہ؟ بنی اسرائیل کے۔ بنی اسرائیل کس کو کہتے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو، تب کی بات ہے۔ بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی کا موت کا وقت آیا، جب وہ زندگی سے ایک دم مایوس ہو گیا کہ اب میری موت کا وقت ہے، تو اپنے گھر والوں کو بلایا، جمع کیا، اور بلانے کے بعد اس نے وصیت کی۔ کیا کہا؟ دیکھو جب میں مر جاؤں تو تم لوگ میرے لیے لکڑیاں جمع کرنا، اس میں آگ لگا دینا، اور خوب جب آگ بھڑک جائے مجھے اس میں ڈال دینا، اور دیکھنا کہ جب میں ایک دم میرے گوشت سب جل جائے گا، ہڈیاں اگر بچ جائے تو ان ہڈیوں کو پیس لینا، ایک دم آٹا بنا دینا، پیس کر اس کو باریک کر دینا، اور دیکھنا جب زوردار ہوا چلے تب اسے اڑاتے ہوئے دریا میں ڈال دینا۔ کتنی باتیں بتایا۔ سب سے پہلے جلانا، جو ہڈیاں بچ جائیں گی ان کو بالکل باریک باریک کر لینا، پاؤڈر بنا دینا۔ اس کے بعد جس دن زور ہوا چلے گی اس ہوا میں اڑاتے ہوئے کہاں ڈالنا؟ دریا میں ڈالنا، یعنی پانی میں بھی ڈالتے ہوئے ایک جگہ نہ ہو، ذرات الگ الگ ہو جائے۔ اس نے وصیت کی، اور اس کے بعد وہ آدمی مر گیا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، گھر والوں نے ان کے ساتھ ایسا ہی کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام ذرات کو اکٹھا کیا، سارے اجزاء کو ایک جگہ کیا، پھر اس کو تیار کیا۔ تب اللہ رب العالمین نے پوچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تب اس شخص کو، اللہ قادر مطلق ہے، پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے اختیار میں ہے، پانی کو حکم دیا، ہوا کو حکم دیا، پانی کو حکم دیا، سب چیز کو حکم دیا کہ سب اکٹھا کرو، سب چیز نے مل کر سب کو اکٹھا کر کے ویسے بنا دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے ثابت ہوا۔ پھر اس کے بعد اس سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا، کیا پوچھا؟ سوال کیا، تم نے ایسی وصیت کیوں کی؟ اللہ کو تو سب پتہ ہی ہے، مگر یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کر پھر نبی نے ہم لوگوں کو، یعنی اپنی امت کو بتایا، کیوں؟ نصیحت کے لیے۔ اللہ کو تو سب پتہ ہے کہ انہوں نے کیوں کیا تھا، کیوں وصیت کی تھی، مگر یہ سوال جواب اور پورا مکمل بات ہم سب کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نصیحت بنانی تھی۔ تو اللہ نے پوچھا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کہنے لگا، اے میرے رب،
میں نے تجھ سے ڈر کر کیا کہ اگر تو مجھے پکڑ لے گا تو مجھے بہت سزا دے گا، تو عذاب دے گا، تو مجھے پنشمنٹ دے گا، آگ میں ڈال دے گا، بہت تکلیف ہوگی، اس سے اچھا ہم ختم ہو جائیں، یہ سوچ کر ہم نے ایسی وصیت کی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی، بخش دیا اس کو۔ کیوں بخش دیا؟ اس کے اندر اللہ کا ڈر تھا، خوف تھا۔ عقبہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے اس آدمی کے بارے میں کہ وہ کفن چور تھا۔ یہ راوی کی بات ہے، جس آدمی نے ایسے کیا تھا۔ تو یہ بات کہاں سے ملی ہوگی؟ سنا ہوگا، نبی سے سنا ہوگا، اللہ عالم، لیکن اس روایت میں ہے یہ۔ کس سے سنا یہ تذکرہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا تھا کہ وہ کفن چور تھا۔ بہرحال چور تھا، وہ ڈر تھا اس کو کہ اللہ پکڑ لے گا تو ہمیں سزا دے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ تصور، یہ ایمان بنی اسرائیل کے لوگوں میں بھی تھا، یعنی پچھلی تمام امتوں میں تھا، عذاب قبر پر یقین، ایمان۔ کیوں؟ یہ آخرت کے تعلق سے اہم چیز ہے۔ اگر اس پر یقین اور ایمان نہ ہو تو آدمی پھر جو چاہے گا کرے گا، مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، کوئی بات ہی نہیں، کوئی سزا نہیں، کوئی پنشمنٹ نہیں۔ مرنے کے بعد عالم برزخ پر ایمان رکھنا یہ لازم ہے، ورنہ آدمی قیامت سے بھی انکار کر جائے گا کہ ختم ہو گئے تو ختم ہو گئے، اب کیا ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ، بہت سارے قوم کے لوگ یقین رکھتے ہیں، بلکہ بہت سارے مسلمان تو یہی کہتے ہیں، ارے کون دیکھا ہے، وہ کیا کوئی بات ہے، کوئی دیکھا ہے کیا، مر گئے، ختم ہو گیا۔ یہ اگر ایمان نہ رکھے تو اسلام سے باہر ہو جائے گا، وہ اچھا عمل کرے گا ہی نہیں۔ تو اس میں بھی معلوم کیا ہوا کہ قبر کا عذاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلے لوگوں میں بھی تھا۔ ایک حدیث اور سنیے، یہ حدیث المعجم الکبیر میں ہے۔ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بقیع غرقد میں آپ کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ بقیع غرقد کس کو کہتے ہیں؟ جس کو جنت البقیع بولتے ہیں، ایکچولی نام کیا ہے اس کا؟ بقیع غرقد، یہ صحیح نام ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پیچھے پیچھے چل رہا تھا، اچانک آپ نے فرمایا تم نے ہدایت نہیں پائی، تم نے ہدایت نہیں پائی۔ ابو رافع کہتے ہیں میں نے پوچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے میں چل رہا تھا اور آپ نے پیچھے دیکھ کر کہا تم نے ہدایت نہیں پائی، تم نے ہدایت نہیں پائی۔ تو میں نے بھی پیچھے دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ میں نے سمجھا کہ لگتا نبی مجھ کو ہی بول رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے کسی کو نہیں پایا تو میں نے کہا اللہ کا رسول میرا معاملہ کیسا گڑبڑ ہے کیا؟ مطلب میرے ایمان کے بارے میں کچھ لگتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے، اس لیے آپ کہہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تمہارے متعلق نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ میری مراد یہ قبر والا ہے۔ وہ ایک قبر تھی، یہ قبر والا ہے، اس سے میرے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے اور وہ گمان کرتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں۔ میں نے دیکھا کہ ایک قبر تھی جس پر دفن کے وقت پانی چھڑکا ہوا تھا۔ راوی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ابو رافع تمہارے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جو قبر والا ہے نا اس کے بارے کہہ رہا ہوں، اس سے ابھی سوال کیا جا رہا ہے۔ وہ کہہ رہا مجھ کو معلوم نہیں۔ اس کا مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کے سوال جواب کے بارے میں باضابطہ آواز سنائی گئی، نبی نے، اللہ نے سنایا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ معلوم نہیں، کس کے بارے میں؟ نبی کے بارے میں۔ وہ کہہ رہے نبی کہ میرے بارے میں سوال کیا جا رہا، تو وہ کہہ رہا معلوم نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قبر میں سوال جواب ہوتا ہے اور باضابطہ اسی کے مطابق رزلٹ بھی آتا ہے کہ اسے عذاب ہو یا کیا ہو، اسی کے مطابق اس کے ساتھ سلوک بھی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور سنی، بخاری مسلم کی روایت ہے، اور یہ حدیث کے راوی
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبر پر سے ہوا، یعنی ایسی جگہ سے آپ گزرے جہاں 2 قبریں تھیں، ان دونوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑے گناہ میں عذاب نہیں دیا جا رہا ہے، بلکہ ان میں سے ایک آدمی پیشاب کے چھینٹوں سے بچ نہیں رہا تھا دنیا میں زندہ رہتے وقت۔ کیا فرمایا؟ یاد رکھیے گا یہ چیزیں ہمارے لیے خاص طور سے ہے۔ ہم میں سے آدمی دھیان نہیں دیتا ہے، کوئی بات نہیں، کہیں لگ گیا تو کیا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، مطلب آپ کو عذاب کے بارے میں اللہ نے دکھایا، آواز سنایا، اور آپ کو ان دونوں کے بارے میں معلوم بھی تھا کہ کس کی قبر ہے، اور ابھی ابھی قبر دے کر قبر میں دفنا کر لوگ گئے تھے، کیونکہ راوی لاسٹ میں کہتے ہیں کہ ابھی میں نے دیکھا کہ اس میں کیا پانی چھڑکا ہوا تھا۔ کیا کہتے ہیں کہ ان 2 قبروں میں سے ایک کو جو عذاب ہو رہا ہے، بہت ہی معمولی بات پر عذاب ہو رہا ہے۔ وہ کیا بات تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک پیشاب میں احتیاط نہیں کرتا تھا، یعنی پیشاب وشاب کا چھینٹا پڑ جاتا تھا لیکن اس پر دھیان نہیں دیتا تھا، اور دوسرے آدمی کو جو عذاب ہو رہا تھا وہ اس کا گناہ یہ تھا کہ وہ چغل خوری کرتا تھا، اس کی بات اس کو، اس کی بات اس کو، اس کی برائی وہاں وہاں سے برائی نکال کر کہیں اور بتانا، لوگوں کی برائیوں کو نکال کر ڈھونڈ کر لا کر دینا، چغلی جس کو کہتے ہیں، چغلی کر رہا تھا۔ قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے ہم لوگوں کو، چغلی یہ گناہ ہے اور حقوق العباد میں سے ہے، بندوں کے حقوق میں سے ہے، یہ معاف نہیں ہونے والا، اس کی سزا طے ہے، ہونا ہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جس کی چغلی کریں گے وہ معاف کرے گا تب نا، آپ تو اس کی چغلی اس کے پیٹھ کے پیچھے کیے ہیں، کون معاف کرے گا آپ کو؟ اللہ معاف نہیں کرے گا، کیونکہ یہ بندوں کے حقوق میں سے ہے۔ آپ نے کسی کی عزت نکالی، کسی کی برائی کسی دوسرے کے سامنے پیش کی، تو جس کی برائی بیان کیا آپ نے وہ معاف آپ کو کب کرے گا؟ اس کو پتہ رہے گا تب نا، اس لیے اس کی سزا طے ہے۔ آپ نے کہا اس میں سے ایک آدمی چغلی کرتا تھا، چغل خوری کرتا تھا، پھر آپ نے ایک ہری ٹہنی لی اور اس کو بیچ سے چیر کر 2 کر دیا، اور ہر ایک کو ایک قبر میں گاڑ دیا، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ، اے اللہ، کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا شاید جب تک یہ نہ سوکھیں عذاب میں کچھ کمی ہو جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا، ہم اور آپ کر دیں گے تو نہیں ہونے۔ کئی معجزوں میں سے خصوصی بات میں سے یہ بھی ایک بات ہے، ہری برانچ، ہری ٹہنی ڈال کسی قبر پہ گاڑ دینا، لیکن آج لوگ اس کو کرتے ہیں، پیڑ لگا دیتے ہیں، کبھی نہیں سوکھے گا، کبھی عذاب نہیں ہوگا، یہ سمجھتا ہے۔ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا خصوصی طور پر، آپ نے ایسا کیا۔ بہرحال تو اس حدیث میں بھی کیا کہا آپ نے؟ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور آپ کو باضابطہ عذاب سنایا گیا۔ اس لیے ان تمام حدیثوں میں ہم سبوں کو اس بات کا علم ہوا کہ قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے، دعا کرنا ہی چاہیے۔ اسی لیے ہر نماز میں، تشہد میں، آخری تشہد میں ہم لوگ قبر کے عذاب سے کیا کرتے ہیں؟ قبر کی سزا سے، قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ کیا؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، کہتے ہیں نا ہر دعا میں،
ہر تشہد میں دعا مانگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے ہر آخری تشہد میں یہ دعا کرنے کے لیے کہا۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ قبر کا عذاب یقینی ہے، اس میں عذاب ہوتا ہے۔ اگر غلط ہے، گنہگار ہے، مجرم ہے تو قبر کا عذاب ہوتا ہی ہے۔ اس لیے ڈرنا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اور خاص طور سے یہ دو گناہ کے تعلق سے جو آپ نے بالکل واضح طور پر کہا، پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا اور چغل خوری سے بچنا۔ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچنے والے کو عذاب ہوتا ہے، اور چغل خوری کرنے والے کو قبر کے عذاب ہوتا ہی ہوتا ہے، طے ہے، وہ بچ نہیں سکے گا۔ اس لیے ان چھوٹے چھوٹے کاموں سے بھی ہم لوگوں کو بچنا چاہیے، بلکہ چغل خوری گناہ کبیرہ میں سے ہے، جس اللہ نے قرآن میں کہا ہے۔ تو ہمیں قبر کے عذاب پر یقین رکھنا چاہیے، اور جب یقین مکمل اور پختہ رہے گا تو ہم غلط کام کرنے سے بچیں گے یقینی طور پر، اور آخرت پر ایمان ہمارا مضبوط ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو مکمل طور پر ہر اس بات پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جس کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دیا ہے۔ اللہ ہمارے ایمان کو، عقیدے کو درست فرمائے، ہم سبوں کو بدعت و خرافات سے محفوظ رکھے، ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے اللہ محفوظ رکھے، خصوصاً شرک سے اللہ ہم لوگوں کو پاک و صاف رکھے۔ اللہ ہم سبوں کو تا حیات اسلام پر قائم دائم رکھے اور خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی